کہ بدی طینت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے. حضرت اکبر الہ آبادی بڑے مصلح شاعر گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں بدی طینت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے، دل اچھا ہو تو نبھ جاتی ہے شاید بد زبانی سے. اس لیے کہ انسان صرف زبان سے جو ہے نا خوش اخلاق بنا رہے اور فطرت اس کی بد ہو تو اس کی شیریں زبانی سے اچھے دل والے کی بد زبانی بہتر ہے. کیوں کہ اچھے دل والا کبھی بری نیت سے تو کسی کے ساتھ بد زبان نہیں ہو رہا نا، وہ اصلاح کے لیے بات کرے گا. تو اصلاح کے لیے جو بات ہو رہی ہے وہ غیبت کے زمرے میں بھی نہیں آتی، اس لیے کہ قومی اتنے بڑے فراڈ کیے ان لوگوں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس قدر بے شرم تھے کہ کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی تھی. پچھلے 35-40 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میڈیا نے اس دور میں جو کچھ کر دکھایا یہ ہے کہ اب یہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، صفائیاں دینے پہ آتے ہیں، ریکارڈ صاف رکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اینکر جو ہے وہ کسی سے ذاتی نفع لے کر اگر یا ایک کے اکسانے پر دوسرے کے خلاف بولتا ہے وہ واقعی غیبت بھی بنتی ہے اور وہ ایک چیپ اور گھٹیا حرکت ہے. لیکن اگر قومی مفادات کے لیے اور کسی کے نقصان سے قوم کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو کردار درست رکھنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے تو اس تنقید کو غیبت کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ قوم کی اصلاح کے لیے اور قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے اس سے ضرور باخبر رکھنا چاہیے. بلکہ ایسے دلیر قسم کے جو اینکر ہیں یا رائٹر ہیں، آرٹیکل اس قسم کے لکھتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے، یہ اصل میں ایک پاکستان کے اندر خاص طور پر ایک معاشرہ جو ہے اچھے معاشرے کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں. میں ان کو اس پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ محترم اظہر لطیف صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم اظہر لطیف صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب، کیف الحال؟ جی الحمدللہ. شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب دی خدمت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور دو مختصر سے سوالات تھے. جی پہلا تو یہ تھا کہ مزارات شریف پہ جو ہم لوگ چادر چڑھاتے ہیں، فرسٹ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا جید علماء نے کلاسیکل اسکالرز نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے. دوسری اس کے ادب آداب کیا ہیں، کیونکہ بعض لوگ دیکھو دیکھی کوئی ادب آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھتے اور اس میں کئی بے ادبی ہو جاتی ہیں. تو اس بارے میں یہ ہے کہ لوگ کو جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ رانگ کانسیپٹ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ پلیز اس کی وضاحت فرمائیے، اور آداب اس کے جو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے پلیز. السلام علیکم. جی شکریہ تشریف فرما ہونے کا، جزاکم اللہ. حضرت عبدالحمید صاحب نے سوال کیا غالباً پریسٹو سے یا لندن سے. انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم جو عام طور پہ علماء کرام انبیاء کرام کی تعداد بتاتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، تو قرآن مجید میں تو صاف ظاہر ہے یہ تعداد 100 تک بھی نہیں پہنچتی ہوگی ان کے بقول، یا پہنچتی بھی ہے تو 100 سے زیادہ بہت. تو یہ جو باقی فگر ہم لیتے ہیں اس پر کوئی حدیث پاک موجود ہے یا کوئی باقاعدہ روایت ہے، یا کن سورسز سے ہمارے پاس یہ فگر ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران گرامی، ان کا کوئی ایسا ریفرنس جو حدیث پاک میں فگر کے حوالے سے موجود ہو یا کسی روایت؟ یہ اصل میں پورا ایک فگر جو ہے نا ایک مکمل یعنی ایک ہی عدد کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. اسی کے سبب سے کم و بیش کا لفظ جو ہے جتنے بھی صاحبان علم ہیں وہ ضرور استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک فگر بیان کیا جائے تو اس میں امکان یہ اس بات کا موجود رہے گا بیان ہوا نہیں اس طرح ایک فگر. تو اگر کوئی شخص اس کی ایک تعداد بیان کرتا ہے تو اس میں یہ امکان رہتا ہے کہ کوئی جو اللہ کے نبی ہیں ان کا انکار بنے گا، اور اگر اس تعداد میں زیادہ تعداد بیان ہو گئی ہے کوئی جو انبیاء نہیں ہیں تو داخل کر لے گا. دونوں صورتوں میں عقیدے میں خرابی واقع ہوگی. لہٰذا جتنے بھی اصحاب علم ہیں جب بھی کبھی 1,24,000 کہتے تو کم و بیش ضرور کہتے ہیں. تو یہ بیان جو ہے یہ سیرت کی جو معتبر کتب ہیں، سیرت ابن ہشام وغیرہ، انہوں نے احادیث سے ہی استفادہ کے ساتھ یہ تعداد 1,24,000 کم و بیش والی بات یہ نقل کی ہے. شروع ہے حدیث کے اندر بھی خاص طور پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا. لیکن کہنا اسی طرح چاہیے، ایک فگر نہیں، کم و بیش کا لفظ ضرور بولنا چاہیے. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ
کوئی ایسا بھی کسی پیغمبر گرامی کا اور نبی کا نام موجود ہے، نبی محترم کا، جو قرآن میں تو ذکر نہ ہو لیکن حدیث پاک میں ان کا نام آیا ہو؟ یعنی وہ نام قرآن مجید میں نہیں ہے مگر احادیث کی کتابوں میں وہ نام آیا ہے نبی کا؟ کوئی ایسا نام ہے کہ جو قرآن مجید میں تو وہ نام نہیں لیا گیا؟ جی بہت سارے تو اسماء گرامی ایسے ہیں انبیاء کرام کے کہ جو قرآن مجید میں آ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو کیا کوئی ایسے نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہے مگر احادیث میں یا روایات میں؟ ہاں، ایسے انبیاء کرام کے اسماء گرامی ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ان کے اسماء کا ذکر موجود ہے مگر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایسا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے زیادہ تعلیمات کے حوالے سے اور قصص و امثال کے حوالے سے کہ جن کے اندر امت محمدیہ کے لیے ایک واضح طور پر عبرت یا ان کے لیے کوئی معزت، کوئی نصیحت، اس کی تاریخ کے طور پر قرآن کا بنیادی موضوع، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ احاطہ کرتا ان باتوں کا، اور نہ ہی قرآن پاک کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے کہ وہ اماکن کا یا امصار کا کوئی اس طرح احاطہ کرے۔ قرآن مقدس بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کا جو ہے نا ایک تذکیر کی کتاب ہے، اور اس کی جتنے بھی تعلیمات ہیں، امثال، قصص، جو بھی باتیں اس میں آئی ہیں، ان کا بنیادی موضوع جو ہے نا وہ تذکیر ہے۔ تو تفکر، تذکر کی دعوت جو ہے نا قرآن پاک دیتا ہے، اور اس کے لیے ہی اس کی ضرورت جن انبیاء کی تاریخ سے زیادہ واضح طور پر ایک سبق ملتا ہے جامعیت کے ساتھ، اس کو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن نے خود یہ وضاحت کر دیا کہ رسلاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسلاً لم نقصصہم علیک، بہت سے رسول اعظام ہیں کہ جن کی قصہ تاریخ ہم نے بیان کر دی ہے، اور بہت سے ہیں جن کی بیان نہیں کی ہے، تو ہمارا ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب حضرت جرجیس علیہ السلام ہیں، اس طرح کے انبیاء کرام کے نام ہیں، تو روایات میں تو ان کے نام آتے ہیں، تو باقی وہ سارے جو ہیں قرآن مقدس میں نہیں ہیں۔ قرآن مقدس میں جو اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں ان کی باختلاف روایات، ان کا یا احادیث مبارکہ میں کم زیادہ وہ تو ایک محدود تعداد۔ اگلا حضرت سوال تھا، ہمارے ایک بھائی نے پوچھا، وہ آن ایئر نہیں آنا چاہ رہے تھے، کنٹرول روم میں انہوں نے سوال یہ لکھوایا، نام بھی بتانا نہیں انہوں نے پسند کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اولیاء کرام کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے؟ اولیاء کرام علیہم الرضوان جو ہیں، ان کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین جل وعلا جن پہ فضل و کرم فرماتا ہے اور وہ اس پر یعنی درجہ ولایت پر فائز ہیں اور اللہ کا کرم ان پر جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس پہ مصر نہیں رہتے۔ اگر ان سے غلطی کا صدور ہوتا ہے تو ان کرم جاری ہے، تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اصرار کی توفیق نہیں دیتا اس پر، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے بندے جو منیب ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کی تو بڑی تعریف کی گئی ہے، لیکن امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ دوسرا ان کے سوال کا حضرت حصہ یہ تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات جب شیطان نے کہا ابھی اب عبادت آپ کی کافی ہوگی، بس کر دیں، اور انہوں نے آگے سے پھر وہ پڑھا اور وہ سارا دھواں ہو گیا، تو اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے میں کئی اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تو اس کا سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ غلام عباس صاحب ہیں پیٹر برو سے۔ السلام علیکم غلام عباس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور شاہ صاحب سے مبارکباد ہے کہ کل میں شاہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا جی، تو کسی انگریز سے بات کر رہے تھے جی جی، تو بہت اچھا شاہ صاحب نے اسلام کی روشنی میں جو جواب دیا، تو اس وقت پوری امت محمدیہ دیکھ رہی ہے ٹی وی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان جیسے بزرگوں کی ضرورت ہے جو کو میڈیا کو بتا سکیں کہ ہم دہشت گردی
نہیں پھیلا رہے ہیں. جی جی تو اس بارے میں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک شاہ صاحب کی زندگی کو اور فرمائے. تو وعلیکم السلام. جزاکم اللہ. السلام، جزاک اللہ. تو اس کا یہ جو اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں بہت ساروں کو یا 70 لوگوں کو یا اتنوں کو گمراہ کر چکا ہوں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام معصوم نہیں ہوتے. جی جی اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں انبیاء کرام، رسول اعظام